السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دبستان اردو پاکستان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حکیم محمد وسیم اکرم حاضر۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ اردو گرامر کے متعلق ہے، جس میں ہم نے پڑھنا ہے قواعد یا گرامر کسے کہتے ہیں۔ زبان اظہار خیال کا آلہ ہے یا اظہار خیال کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے، جس کی بدولت ہم ایک دوسرے سے اپنے دل کی بات کہہ سکتے ہیں اور اپنا مطلب سمجھا سکتے ہیں۔ اظہار خیال کے لیے تجزیاتی مطالعہ کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ الفاظ کے معنی، جملوں کی ترکیب اور ان کا باہمی تعلق اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ زبان ایک مرکب ہے، اس کے بھی ترکیبی اجزاء و عناصر ہیں۔ کچھ اصول اور قواعد ہیں جو ترکیبی اجزاء کے ملاپ میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ زبان کی نحو کا دار و مدار ان قاعدوں پر ہے۔ ان قاعدوں کا زبان سے وہی تعلق ہے جو لفظ کا معنی سے ہے۔ لفظ معنی کے ساتھ وجود میں آتا ہے، گرامر بھی زبان کے ساتھ ساتھ وجود میں آتی ہے، لہذا زبان کے عام اور مستقل اصول و ضوابط کو انگریزی میں گرامر اور اردو میں قواعد کا نام دیا جاتا ہے۔ اردو قواعد کے 3 حصے ہیں۔ سب سے پہلے ہے علم ہجا، اس کے بعد دوسرا ہے علم صرف اور پھر علم نحو۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے علم ہجا کی۔ یہ سادہ آوازوں، ان کے تحریری نقول یا علامتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جب سادہ آوازیں یا حروف تحریر میں آتے ہیں تو حروف تہجی یا علم ہجا کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا ہمارے پاس قواعد کا حصہ ہے وہ ہے علم صرف۔ لغت میں صرف بدلنے اور ہیر پھیر کرنے کو کہتے ہیں۔ اس علم کا تعلق الفاظ سے ہوتا ہے اور علم صرف ہمیں بتاتا ہے کہ یہ تبدیلی کس طرح ہوئی اور اس تبدیلی کے بعد کیا معنی ہوئے اور انہیں کہاں استعمال کرنا چاہیے اور کہاں نہیں۔ اس علم کا مقصد یہ ہے کہ بولنے والا صحیح بولے۔ تیسرا حصہ جو قواعد کا ہے وہ ہے علم نحو۔ یہ وہ علم ہے جس میں کلموں کی باہمی ترتیب اور تعلق کا حال معلوم ہوتا ہے۔ اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ لکھنے والا اور بولنے والا کلموں کے بنانے میں غلطی نہ کرے، ہر ایک کلمہ کو صحیح ترتیب کے ساتھ اپنے محل پر جگہ دے۔ اس میں کلام سے بحث ہوتی ہے، اس لیے اس کا موضوع کلام ہے۔ ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ زبان اظہار خیال کا آلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے، جس کی بدولت ہم ایک دوسرے سے اپنے دل کی بات کہہ سکتے ہیں اور اپنا مطلب سمجھا سکتے ہیں۔ اظہار خیال کے لیے تجزیاتی مطالعہ کافی نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ الفاظ کے معنی، جملوں کی ترکیب اور ان کا باہمی تعلق اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ زبان ایک مرکب ہے، اس کے بھی ترکیبی اجزاء و عناصر ہیں۔ کچھ اصول اور قواعد ہیں جو ترکیبی اجزاء کے ملاپ میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ زبان کی نحو کا دار و مدار ان قاعدوں پر ہے۔ ان قاعدوں کا زبان سے وہی تعلق ہے جو لفظ کا معنی سے ہے۔ لفظ معنی کے ساتھ وجود میں آتا ہے، گرامر بھی زبان کے ساتھ ساتھ وجود میں آتی ہے، لہذا زبان کے عام اور مستقل اصول و ضوابط کو انگریزی میں گرامر اور اردو میں قواعد کا نام دیا جاتا ہے۔ اردو قواعد کے 3 حصے ہیں، علم ہجا، علم صرف اور علم نحو۔ سب سے پہلے علم ہجا کے بارے میں، یہ سادہ آوازوں، ان کے تحریری نقول یا علامتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جب سادہ آوازیں یا حروف تحریر میں آتے ہیں تو حروف تہجی یا علم ہجا کہلاتے ہیں۔ علم صرف میں لغت میں صرف بدلنے اور ہیر پھیر کرنے کو کہتے ہیں۔ اس علم کا تعلق الفاظ سے ہوتا ہے اور علم صرف ہمیں بتاتا ہے کہ یہ تبدیلی کس طرح ہوئی اور اس تبدیلی کے بعد کیا معنی ہوئے اور انہیں کہاں استعمال کرنا چاہیے اور کہاں نہیں۔ اس علم کا مقصد یہ ہے کہ بولنے والا صحیح بولے۔ اس کے بعد تیسرا آتا ہے علم نحو۔ یہ وہ علم ہے جس میں کلموں کی باہمی ترتیب اور تعلق کا حال معلوم ہوتا ہے۔ اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ لکھنے والا اور بولنے والا
کلموں کے بنانے میں غلطی نہ کرے، ہر ایک کلمہ کو صحیح ترتیب کے ساتھ اپنے محل پر جگہ دے۔ اس میں کلام سے بحث ہوتی ہے، اس لیے اس کا موضوع کلام ہے۔ امید ہے عزیز طلباء آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ سب سے پہلے جو ہمارے چینل دبستان اردو پاکستان پر نئے ہیں وہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔